تو اب اللہ کا نام لے کر آج کا جو لیکچر ہے اس کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں، جو 3 بڑے پوائنٹس کے اوپر مشتمل ہے، جس میں پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت کون سا ہے؟ تو بھائیو، جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن اور مہینے کا تعلق ہے، اس پہ پوری امت کا اجماع ہے۔ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع، اس پر متفق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن سوموار ہے، اور سینکڑوں احادیث اس پر گواہ ہیں، وہ انشاءاللہ درس کے دوران آتی چلی جائیں گی۔ پیدائش کا دن سوموار ہے اور پیدائش کا مہینہ ربیع الاول ہے، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ ڈیٹ کا کہ وہ تاریخ کون سی تھی ربیع الاول کی، تو اس پر اختلاف امت کے اندر آیا، اور وہ اختلاف آیا تاریخ کی کتابوں کی وجہ سے۔ ادروائز جو حدیث کی کتابیں ہیں اس ٹاپک کے اوپر، ان کتابوں کے اندر جو صحیح سند کے ساتھ چیز موجود ہے اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، لیکن اگین وہی بات ہے کہ یہ چیز بھی پھر فرقہ واریت کی نظر ہوئی، جس کی وجہ سے یہ تمام معاملے الجھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ہمارے محدثین رحمہم اللہ پر، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ٹائنیز ڈیٹیل تک چیزیں جمع فرمائی، اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے بارے میں جتنی حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سب سے مشہور کتاب جس کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی وہ ہے دلائل النبوہ، جو 5ویں صدی ہجری کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جو اہل سنت میں متفق علیہ فقہ جو ہے محدث ہیں، امام حافظ ابو بکر احمد بن حسین البہیکی رحمت اللہ علیہ، المتوفى 458 ہجری۔ آج سے تقریباً سمجھیں 1000 سال پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی، جس میں سند کے ساتھ حدیثیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی جمع فرمائے، جن کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 3286 ہے۔ تو دلائل النبوہ جو کتاب ہے، اس کا پرٹیکولر موضوع ہی یہی ہے۔ مثلا اس کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کا نام ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کون سا ہے، دوسرے چیپٹر کا نام ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کون سا ہے، تیسرا چیپٹر ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سال کون سا ہے، چوتھا چیپٹر ہے کہ وہ نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہوئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد، ان نشانیوں کا بیان۔ اور پھر یوں ہی چیپٹر چلتے ہیں، اور آخری چیپٹر جو ہے وہ اشک بار آنکھوں سے پڑھنے والا چیپٹر ہے، 200 احادیث پر مشتمل، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت والا چیپٹر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وہ سارے معاملات اس وقت جو احادیث ہیں، 200 احادیث اس آخری چیپٹر کے اندر موجود ہیں۔ تو آج کے درس کے حوالے سے اس میں جو چوتھا چیپٹر ہے اس میں ایک حدیث ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں وہ حصول برکت کے لیے میں بیان کر دوں۔ جو چوتھا چیپٹر میں نے بتایا کہ ان نشانیوں کا ظہور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہوئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا بعد میں، تو اس میں ایک بڑی زبردست حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ مسند امام احمد میں بھی جلد 4 صفحہ 128 پر 17,203 نمبر حدیث ہے، 17,203 نمبر حدیث۔ اور یہ حدیث جو ہے ترمذی میں بھی موجود ہے، اس کا کچھ حصہ کتاب الفضائل چیپٹر کے اندر 3609 نمبر حدیث جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ دلائل النبوہ میں تو ہے ہی ہے، مسند امام احمد اور ترمذی میں بھی موجود ہے۔ اور اس حدیث کو محدث اعظم سعودی عرب شیخ ناصر الدین البانی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں، اور شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں۔ مشکات المصابیح کے اندر بھی یہ موجود ہے، اس کی تحقیق کے دوران انہوں نے اس پر صحت کا حکم لگایا ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ مشہور صحابی ہیں، یہ وہی صحابی ہیں جن سے وہ مشہور زمانہ حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین،
یہ وہ صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے حضور اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، میں اس وقت بھی اللہ کے حضور خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ اور میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش سے پہلے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا اور اس نور کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہدایت جو کہ بالآخر شام میں بھی جو کفر اور شرک کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی اس کو دور کر دیا۔ تو یہاں نور سے مراد نور ہدایت ہے، یہ ہمارا اپنا ذاتی خیال نہیں ہے، یہ ہمارے سلف کا منہج ہے۔ اور وہ کیسے؟ نور ہدایت ہونے پر تو پوری امت کا اجماع ہے، اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع بھی اس پر متفق ہے کہ قرآن پاک کی جو شروع میں تفاسیر لکھی گئی ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو تفسیر ہے وہ تفسیر ہے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تبری المتوفا 310 ہجری، یعنی یہ پہلے 300 سال کے اسلاف میں آتے ہیں۔ تو انہوں نے جو آیت ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، وکتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے آ گیا ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ اس کی تفسیر میں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس نور سے مراد امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہدایت، نور ہدایت جس سے شرک کی گھٹائیں چھٹ گئی۔ تو نور ہدایت والا مسئلہ جو ہے اس پر ہے اتفاق، باقی پوری امت کا اتفاق ہے، اہل سنت کے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہونے میں بشر تھے، صفت بشریت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں، لیکن کمالات بشریت میں کسی شخص کو اس پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اگر میں فی البدی صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے احادیث بیان کرنی شروع کروں جو مجھے زبانی یاد ہے، پوری رات گزر جائے گی صرف بخاری اور مسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لعاب دہن کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا مبارک کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عضو کے بارے میں جو اس سے معجزات ظاہر ہوئے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں موجود ہیں۔ تو کمالات کے اعتبار سے نہیں بات ہو رہی، کمالات میں وہ افضل البشر ہے، بلکہ بشریت کو ناز ہے ان پر، الحمدللہ، اور اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ یہ بھی بہت بڑے بریلوی عالم ہیں، انہوں نے تو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کی لعنت و جھوٹوں پر جن لوگوں نے ہم پر یہ بلیم لگایا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے۔ یہ متفقہ مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ یہ ساری چیزیں فرقہ واریت کی نظر ہوئی ہیں، جس کا خمیازہ ہمیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے۔ فرقوں سے باہر نکلیں گے تو اسلام بچے گا، ورنہ اسلام جمع فرقہ برابر ہے زیرو۔ لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اس بات کی بھی احتیاط ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی احادیث اور من گھڑت قصے اور واقعات بیان نہ کیے جائیں، یہ سخت گستاخی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جھوٹی روایتوں کے محتاج نہیں ہے۔ الحمدللہ قرآن پاک میں اور ہزاروں احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فضائل موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو ان جھوٹے قصے کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ ان کو بنیاد بنا کر غلط عقیدے امت کے اندر پروپیگیٹ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بھی بات یاد رکھیں، تصویر کا دوسرا رخ جو صحیح بخاری کے اندر کتاب الانبیاء چیپٹر میں
3445 نمبر حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا میری شان کو اس طرح مت بڑھا دینا جس طرح نصارہ یعنی عیسائیوں نے اپنے نبی کی شان کو بلند کر دیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ٹینشن ہے اس مسئلے میں۔ مثال کے طور پر صرف میں ایک مثال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک بہت اہم واقعہ ہو گیا وہ پیش کرتا ہوں۔ مسند امام احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ 3247 نمبر حدیث ہے، جلد 1 صفحہ 347 پر، کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور فرمایا، جعلتنی للہ عدلا، تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا ہے۔ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ اب مجھے بتائیں اس صحابی نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سمجھ کے یہ کہا تھا؟ اللہ کا بندہ سمجھ کے یہ کہا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں فرما دیا کہ نہیں نہیں مستقل بذات والا عقیدہ اور محدود اور یہ تمام چیزیں رکھ کے کہو، ویسے نہ کہو؟ آپ نے کیٹاگوریکل ڈینائی کر دیا کہ یہ نہیں کہنا جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے، تقدیر کے معاملات میں میری طرف منسوب کرو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط، یہ ایک مثال ہے، لیکن اس پہ گفتگو کی جائے تو بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں۔ اب واپس آئے اسی دلائل النبوہ امام بہیقی کی، تو میں نے بتایا یہاں تک تو اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مبارک دن جو ہے وہ سوموار ہے اور مہینہ ربیع الاول، اور تاریخ کے اوپر اختلاف ہے، وہ انشاءاللہ آج وہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ تو وہی جو دلائل النبوہ ہے امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں جو پہلا چیپٹر ہے جس کا نام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس دن ہوئی، اس چیپٹر کے اندر پہلی 2 حدیثیں امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ وہی لے کے آئے جو صحیح مسلم میں کتاب الصیام چیپٹر میں 2750 نمبر حدیث ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ صحیح مسلم میں بھی موجود اور دلائل النبوہ کی پہلی حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اور یہ سوموار کے دن کی بڑی اہمیت ہے۔ اب یہاں ٹائم نہیں، میں آپ کو صحیح سند کے ساتھ بتاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کے لیے نکلے ہیں اس دن بھی سوموار کا دن تھا، جب مدینہ شریف پہنچے ہیں اس دن بھی سوموار کا دن تھا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی تو سن لیا، سوموار والے دن نازل ہوئی، آپ کی پیدائش بھی سوموار والے دن ہوئی، اور پھر آپ کی وفات بھی سوموار والے دن ہوئی۔ اس کے علاوہ اور بڑے بڑے ایونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں منڈے والے دن ہوئے ہیں۔ اس کے بعد دلائل النبوہ میں جو دوسرا چیپٹر ہے جس کا نام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس مہینے میں ہوئی، اس میں صحیح سند کے ساتھ حدیث نمبر 4 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق محمد بن اسحاق تابعی رحمۃ اللہ علیہ، جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال تک وضو کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری کے اندر وفات پائی، ان کے شاگرد محمد بن اسحاق تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کے دن عام الفیل والے سال چاند کے مہینہ ربیع الاول اس کی 12ویں رات کو پیدا ہوئے۔ یہ صحیح سند کے ساتھ قول موجود ہے ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ربیع الاول کا مہینہ بھی اس میں، ساری چیزیں بھی اس میں کلیئر کر دی انہوں نے۔ اور یہی قول صحیح سند کے ساتھ اس سے بہت پہلے جو سیرت کی پہلی کتاب لکھی گئی ہے سیرت ابن ہشام، اس میں بھی صحیح سند کے ساتھ یہ قول موجود ہے۔ اب بعض لوگ سیرت ابن ہشام کا حوالہ ہے صفحہ 158 جلد 1، بعض لوگ اس میں یہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ یہ تو تابعی کا قول ہے، تو تابعی کا قول حجت نہیں ہوتا جب تک کہ کتاب و سنت اور صحابی کا قول جو ہے نہ لیا جائے۔
تو یہ بات یاد رکھیں، یہ دنیا کا کوئی فارمولہ نہیں ہے ایسا. اصل چیز یہ ہے کہ اگر کسی تابعی کا قول کتاب و سنت، اجماع اور صحابہ کے اقوال سے ٹکرا جائے پھر تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اگر نہ ٹکرائے پھر ایکسیپٹیبل ہے. کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا. اور یہ تو ہو گیا اس کا علمی جواب. اور ایک ہے پھکی، جس کو کہتے ہیں الزامی جواب. وہ یہ ہے کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی سے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک تابعی سے یہ بات ثابت ہے کہ مونچھیں صاف کی جائیں. یہ پہلا بندہ جو امت کے اندر جس کو کوٹ کیا جاتا ہے وہ تبع تابعی ہے، سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ. اب جو لوگ مونچھیں صاف کرتے ہیں وہ دلیل پکڑ رہے ہیں جی وہ تبع تابعی ہیں جی، وہ بہترین زمانے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن فارمولہ پھر ایک ہی رکھیں، ہم آپ کو تابعی کا قول بتا رہے ہیں اور آپ عمل کر رہے ہیں تبع تابعی پہ. اب یہاں وہ معاملہ کہاں گیا جی سنت تو ہے مونچھیں پس کرنا، ہم تو نہیں الحمدللہ صاف کرتے، جائز سمجھتے ہیں اس کو لیکن نہیں کرتے. داڑھی کو مٹھی کے بعد کٹانا جائز سمجھتے ہیں، صحابہ کا اجماع ہے، خود نہیں کٹواتے، مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے. تو یہ تابعی کا قول ہے، یہ حجت ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ہمیں کہہ دیا، اب شبلی نعمانی نے لکھا ہے 9 ربیع الاول، اور امام محمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے 8 ربیع الاول پیدائش کا دن، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں 10 محرم لکھ دیا ہے پیدائش کا دن. اب ہم ان کو مانیں یا حدیث کی کتابوں کو مانیں؟ ان تاریخ کی کتابوں کو مان کے پہلے ہی تو دین کا بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے. حدیث کی کتابوں کے اوپر بنیاد رکھیں، کتاب اور سنت، ان چیزوں کو ہم فالو کریں. تو حدیث کی کتابوں کا جنازہ کس طرح سے تاریخی اقوال نے نکالا، وہ اگلا پوائنٹ نمبر 2 ہے جو میں نے ایڈریس کرنا ہے. اور یہاں میں ایک آپ کو انٹرسٹنگ بات بھی بتا دوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے ایک لیکچر دیا تھا، سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام. ہندوؤں میں ان کے ریلیجن میں اور اسلام میں جو سملیرٹیز ہیں، یکسانیت والی چیزیں ہیں، وہ اس نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی. ان میں سے ایک حیران کن چیز جو ہندوؤں کی ایک معتبر کتاب جو ہے جس کو وہ کہتے ہیں کلکی پرانا، اس کے اندر جو چیپٹر نمبر 2 ہے اس کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 15 تک. اب یہ جو چیزیں ہیں، یہ میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کریں، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، انہوں نے کافی حد تک اس پہ بڑی بحث کی تھی کہ یہ صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں جو ہندوؤں کے پاس کتابیں ہیں. دا لاسٹ ٹرائب آف اسرائیل، جو اسرائیل کے قبیلے گم گئے تھے ان میں سے. اسی لیے آپ دیکھیں یہ براہمن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے. اسی طریقے سے یہ اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا دیا تھا جس کو خدا بنا لیا گیا تھا. تو کافی سملیرٹیز ان کی بنی اسرائیل کے ساتھ ملتی ہیں. اور ان کے اپنے پنڈتوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ کتابیں 4000 سال پرانی ہیں، یعنی اسلام کے جو آخری دائی ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بھی تقریباً سمجھے 2500 سال پہلے کی. تو اس کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں. کلکی پرانا کتاب کا نام اور چیپٹر نمبر 2 اور اس کی ورس نمبر 4 سے لے کر 15 تک. وہ میں آپ کو صرف اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ آخری جو نبی آئیں گے ان کے بارے میں پیشن گوئی لکھی ہے کہ وہ مکے کے سردار کے گھر پیدا ہوں گے. اور ہمیں پتا ہے کہ عبد المطلب جو تھے وہ مکے کے سردار تھے. دوسری اس کتاب کے اندر یہ پیشن گوئی لکھی ہے کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. سنسکرت کے اندر جو ہے وہ وشنو یاش ہے، لیکن میں اس کی ٹرانسلیشن کر کے بتا رہا ہوں. تیسری پیشن گوئی یہ لکھی ہے کہ ان کے 4 ساتھی ہوں گے جو ان کے مشن کو آگے لے کے چلیں گے. اور ہمیں پتا ہے کہ 4 ساتھی ہیں، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین. اور پھر اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری کلکی ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتے آسمان سے اتر کر بیٹل فیلڈ کے اندر میدان جنگ میں مدد کریں گے. اور وہ ہمیں پتا ہے سورۃ الانفال کے اندر موجود ہے، غزوہ بدر اور احد میں بھی فرشتے آئے. اور پھر اس کا کلائمیکس یہ ہے کہ وہ آخری پیغمبر جو ہے وہ ماندو جو منتھ ہوگا، بہار کا مہینہ، اس کے پہلے ہاف کے 12ویں دن پیدا ہوں گے. پہلے ہاف جو ہوگا اس کا 12واں دن جو ہوگا یعنی 12 ربیع الاول اس کو پیدا ہوں گے. اب یہ اتنی بڑی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ حسن اتفاق ہے، اس کو حسن اتفاق نہیں کہا جا سکتا، یہ بہت بڑی چیز. تو یہ ہماری کتابوں کے ساتھ بھی چیز میچ کرتی ہے.